العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين اما بعد میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک انسان کا جسم ہے جو نظر آتا ہے، اور اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں. اور جب تک روح ہے انسان کا جسم حرکت میں رہے گا. آنکھ سے آدمی دیکھتا رہے گا، زبان سے بولتا رہے گا، دل و دماغ استعمال ہوں گے، ہاتھ پیر استعمال ہوں گے. گویا پورا اس کا جسم وہ حرکت پہ رہے گا. اور روح نکل جاتی ہے تو بولو بھائی کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں اسے؟ تو اب جو ہے بیکار ہو گیا. حالانکہ جسم کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. آنکھ اپنی جگہ ہے، ہاتھ پیر اپنی جگہ ہے، دل و دماغ اپنی جگہ ہے. کوئی اعضاء میں کوئی جو ہے چیز میں کمی نہیں آئی، اپنی جگہ برابر فٹ ہے وہ. لیکن کیا ہو گیا؟ جان نکل گئی، روح نکل گئی. تو میرے باپ دوستوں، جب تک جو ہے انسان کے جسم میں روح ہے وہ انسان کام کرے گا، اس کا استعمال ہوتا رہے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ روح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح جو ہے ایک امر ہے اللہ کا. کیا ہے بھائی امر کا مطلب؟ ہاں، حکم ہے، حکم، آرڈر. وہ آرڈر آیا تھا، نکل گیا. نہ آیا سو پتا ہے، نہ جانے کا پتا ہے. ارے دوسروں کو کیا پتا ہوتا، خود ماں کو پتا نہیں کہ کب روح آئی بچے کے اندر. روح ڈالنے والا فرشتہ روح ڈال کے چلے گیا، لیکن آتا پتے کہ اسے پتا نہیں. اسی طرح روح بھی نکالی جائے گی. تو میرے بھائی دوستوں جو ہے بتائیے ہے، ہاں یہ جسم ہے، یہ روح ہے، یہ دو چیزیں. اور فرمایا کہ جیسے انسان کے جسم کی غذا ہے، انسان کے جسم کے لیے غذا ہے، اسی طرح اس کے روح کے لیے بھی غذا ہے. چونکہ روح نظر نہیں آ رہی ہے، آدمی جو ہے اس کا فکر ہی چھوڑ دیا. کیا وہ جو ہے بتا کہ جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے جو ہے بتا کہ جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس میں لگ گیا. ذرا آدمی غور سے دیکھیں تو دنیا میں جتنا نظام ہے یہ پورا نظام انسان کے جسم کے متعلق تھا. کتنا بڑا زبردست نظام ہے دنیا میں. یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ پڑھائیاں، یہ کالجز، یہ زمین سے غلے نکل رہے ہیں، ہاں سب کے انتظام. اور جتنا انتظام ہے یہ سب جو ہے روح کے، ہاں سب کے جسم کے متعلق تھا. اسے کوئی جو ہے بتا کہ روح سے تعلق نہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، تو اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے. ہاں، مٹی سے بنی ہوئی. اناج کہاں سے آتا ہے؟ بولو بھائی. وہ کپڑا اور دوسرے جتنی چیزیں ہیں انتظام کے اعتبار سے، مکان ہے، کاروبار ہے، دھندے ہیں، بہتر سے بہتر گاڑیاں ہیں، یہ سب جو ہے انسان کے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، کہ جسم ہاں سب راحت سے رہے اور جسم صحت مند رہے. اور اس کے لیے ڈاکٹری اور ڈاکٹری کے جو کہ انجینئرنگ اور کالجز اور فلاں جتنے
اور اس کا نظام پورا جو ہے دوستوں جب تک چل رہا ہے اور انسان جو ہے اس میں لگا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم ماشاءاللہ تر و تازہ اور مضبوط ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی، اس لیے کہ اس کی غذا نہیں پہنچی۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کا کوئی تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس لیے کہ روح کہاں سے آئی؟ بولو بھائی، اوپر سے آئی، فرشتہ لایا، روح ڈال کے گیا، اور روح نکلے گی اوپر جائے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے اس کے تمام اعضاء وہ زمین کے رخ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو دل جس کے اندر روح آتا ہے وہ آسمان کے رخ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے وہاں سے چیزیں آئیں گی، تو اس کی غذا وہ آسمان سے آئے گی۔ کس کی؟ وہ ایمان ہے، اعمال ہیں، ہاں قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ سب جو ہے کہ آسمان سے آنے والی چیزیں ہیں، تو اس کی غذا ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہاں انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں جسم بھی رکھا ہے، روح بھی رکھا ہے، اور اصل چیز جو ہے بتا کہ روح ہے، اور اس کو مضبوط کرنے والی چیز یہ ہے ایمان اور اعمال۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے اوپر ہاں سب کہ محنت کیا، اور ان کے دلوں کے اوپر محنت کر کے دلوں کے اندر وہ جو چیز جو روح کو مضبوط کرنے والی ہے ہاں سب کہ اس کو بنایا، تاکہ اس کی روح مضبوط ہو جائے۔ اور بتایا اندر کی مایا جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر جو ہے دوستوں جو ہے بتایا کہ اس کا اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہوتا ہے، اس کے اندر اطاعت فرما برداری آتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی مرضی والی زندگی آئے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے آج ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ روح کمزور ہو گئی اور جسم مضبوط ہو گیا۔ سوار مضبوط ہے تو پھر ہاں سمجھتے کہ وہ سواری وہ چلتی ہے۔ سوار اگر مضبوط نہیں، ہاں جیسے دیکھو ہاں لکھا بتاتے کہ گھوڑے پر آدمی بیٹھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کیا، بولو ہاں یہ آدمی جو ہے چلانے والا ہے یا جو ہے بتا کہ اناڑی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستوں، اگر جو ہے بتا کہ محنت نہیں ہوئی تو پھر جو ہے کہ روح کمزور ہو جائے گی اور وہ تابع ہو جائے گی۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، اور محنت کے ذریعے سے ہاں سب کہ یہ بتایا کہ دیکھو جو ہے بتا کہ ایمان ہے، یہ اعمال ہے، اصل یہ چیز ہے ہاں سب کہ یہ اگر تمہارا مضبوط ہو جائے گی اور پھر جو ہے کہ تم جو ہے اللہ کے سامنے جھک سکو گے۔ اللہ کے عوامر پر چلنا آسان، اللہ کی مرضی والی زندگی کو اختیار کرنا آسان۔ تو انسانوں کے اوپر ہاں صاحب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، اور پھر محنت کے ذریعے سے اندر کا ایمان بنا، اور جن کا ایمان بنا جو ہے دوستوں جو ہے پتہ کہ ہے ان کے اندر وہ ہاں صاحب کہ ہے وہ چیزیں آئے، اللہ کی محبت آئی، اللہ کے ہاں صاحب کہ اللہ کی ذات کا یقین آیا، اللہ کی عظمت آئی، اللہ کی بڑائی آئی، اور اللہ کا خوف آیا، اور آخرت کا فکر آیا، اور پھر ان کے جو ہے دوستوں جو ہے کہ ہاں صاحب اخلاق بنتے گئے، سچائیاں، امانتداریاں، انصاف، عدل، پیار، محبت والی زندگیاں، ہمدردیاں، بھائی چارگیاں، یہ وہ مبارک صفات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہے اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر بتا کہ یہ صفات آئے، وہ دنیا میں انسان ہاں سب کہ بندہ بن کے زندگی گزارے۔ آج محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں جب تک یہ صفات ہم تک زندگیوں سے نکلتے چلے گئے، اور پھر اس کے مقابلے میں ہاں سب تک ہے قتل و غارت گریاں، لوٹ مار، ہاں اور جتنے جو ہے دوستوں جو ہے پتہ کہ برائیاں ہیں وہ سب جو ہے پتہ کہ ہاتھ ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دنیا میں تشریف لائے اور لا کر جو ہے کہ محنت کرتے تھے، اور پھر ان کے محنت کے نتیجے میں لوگوں کے اندر میرے بھائی دوستوں بھلائیاں آتی تھی، اور لوگ ہاں سب کہ بھلے بنتے تھے، اور پھر جو ہے دوستوں جو ہے کہ ان کی بھلائی کی وجہ سے دنیا میں ہاں سب کہ امن اور چین سکون اور
جو ہے دوستوں بتا کہ اطمینان ہاں سب کہ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. گویا انسان کو کیا نفع ہاں سب جو ہے ملتا، بلکہ پوری جو ہے بتا کہ مخلوق کو نفع ملتا تھا، اور پوری مخلوق ہاں سب کہ اطمینان چین سکون کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. تو ایک نبی آتے تھے، نبی کے ساتھ محنت آتی تھی، نبی آتے تھے، نبی کے ساتھ محنت آتی تھی، اور پھر نبی دنیا سے جاتے تو پھر محنت بھی جاتی تھی. جن کے اوپر محنت ہوتی تھی ہاں صاحب محنت کے نہ ہونے پر اور نبی کے چلے جانے پر، اور پھر انہی کے اندر سے جب تک بگاڑ آتا تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے برابر جو ہے تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے. فرمایا کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے ہاں صاحب کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہ بھیجا. علاقوں کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے. دیکھو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمانے یہ قریے کی طرف جہاں تک کہ میں نے نبیوں کو بھیجا. یہ نظام ہے، نظام خداوندی. اللہ نے جہاں تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی آنے والے نہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ امت آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب وہ جو مبارک اور عظیم کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے تھے، اور جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر انسانیت آتی تھی، انسانوں کے اندر بھلائیاں آتی تھی، انسانوں کے اندر سچائیاں اور امانتداریاں آتی تھی، انسانوں کے اندر انصاف اور عدل آتا تھا. میرے بھائیوں دوستو، وہ محنت کون کرے؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں وہ مبارک اور عظیم محنت جو ہے کہ اس امت کو دی ہے. اسی لیے اس امت کا درجہ ہے، مقام ہے. ورنہ جو ہے عبادت کے اگر اعتبار سے لیا جائے تو پچھلی امتوں کو دیکھیں، ہاں سب ہزار سال جب تک ان کی عبادتیں، لمبی عمریں ان کی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 50 کم 1000 سال وہ دعوت کا کام کریں تو عمر کتنی ہوگی؟ اور امتیں جو ہے بتا کہ لمبی جو ہے تک ان کی عمریں، اور سب بتا کہ بہا صاحب عبادت کیا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت میں زندگی نہیں گزاری، ہاں سب عبادت کرتے رہے. عبادتوں کے اعتبار سے اگر ہے تو بتا کہ پچھلی امتیں زیادہ ہاں سب کہ وہ کی. اور حج کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، ہاں اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، لیکن روزے وہ بھی رکھا کرتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے. تو اس امت کا درجہ، اس امت کا جو ہے دوست مقام اس لیے بنا نہیں ہے کہ سمجھ کہ یہ بھی نمازیں پڑھے گی، اور یہ بھی جو ہے حج پہ حج کرے گی، اور یہ بھی جو ہے دوست بتا کہ ہاں صاحب وہ روزے رکھے گی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوستوں دیکھا وہ مبارک عظیم کام جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر انسانیت آتی تھی، انسانوں کے اندر بھلائی آتی تھی، وہ مبارک اور عظیم کام اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دیا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس کا مقام. تو میرے باپ دوستوں اس محنت کے ذریعے سے ہاں سمجھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور پھر محنت کے ذریعے سے ہاں سمجھ کے دوستوں بتا کہ وہی لوگ ہاں جن کو جو ہے بتا کہ ہاں دنیا میں ہاں سمجھ کے جو ہے بتا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سمجھ کے قتل و غارت گیر کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ایک دوسرے کے دشمن، اور پھر جب ان کے پر محنتیں ہوئی تو دنیا کے لیے وہ نمونہ بنے، انسانیت کے لیے نمونہ بنے، وہ انسانیت کے لیے نمونہ بنے. تو پھر اس کے ذریعے سے دوستوں جو ہے اندر کی ان کی روحانیت ہاں سمجھ کے مضبوط ہو گئی. جسم کے اعتبار سے بہت کمزور، بکھرے بال والے، مسکین قسم کے، آنکھ چھپانے کے لیے سامتا کہ پورا کپڑا نہیں ہے، وہ پہننے کے لیے سامتا کہ جوتے نہیں ہیں پیر میں، کھلے پیر. کتابوں میں لکھا ہے
صفوں کی صفیں گر جایا کرتی تھی کہتے ہیں. کیوں؟ بولو بھائی. بڑے نہیں فضائل اعمال میں بھوک کی وجہ سے. بلکہ خود اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے ہمارے یہاں کوئی کھانے کا نظام نہیں، چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارا نظام آج وہ پوری زندگی اسی پر لگ رہی ہے. کما رہے کھانے کے لیے، کھا رہے کمانے کے لیے. اور مرد کا کام کمانے کا، عورتوں کا کام صبح سے شام تک وہی فکر. ابھی ناشتہ ہوا نہیں، بیٹھے ناشتے پہ. ناشتہ ہوا نہیں، ابھی صاحب کے بیٹھے ہیں، اور گھر والے کو کون سا فکر؟ بولو بھائی. دوپہر کیا پکانا کی جاؤ جی. انہیں بھی پکا پکا کو تھک گئی بیچاری، کیا کرے. میرے بھائی دوستوں، صحابہ کی زندگی دیکھیں. مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. 3 دن بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ملا ہے، 3 دن بعد. مستقل کوئی کھانے کا نظام نہیں. لیکن قسم خدا کی ان کی روحانی طاقت اتنی زبردست تھی کہ ان کے قرآن سننے کے لیے جو ہے فرشتے آتے تھے، ان کے جنازوں میں فرشتے آتے تھے، مسافر کے لیے جو ہے فرشتے آتے تھے. ہاں، کوئی کہتے کہ آج سجدہ کرنے کی رات ہے، چلو پوری رات بھر سجدہ کریں. آج رکوع کی رات ہے، پوری رات بھر رکوع ہو رہا ہے. یہ کون سی طاقت تھی جو اللہ کے سامنے کھڑا کرتی تھی؟ اندر کی جو ہے طاقت، ایمان کی طاقت، اللہ سے تعلق. اس تعلق کی بنا پر، اس طاقت کی بنا پر میرے بھائی دوستوں جو ہے کوئی دنیا کا حال خاص کو متاثر نہیں کرتا تھا. کوئی حال سے متاثر نہیں ہوتے تھے. چاہے کھانا ملے یا نہ ملے، کپڑا ملے نہ ملے، جوتے ملے نہ ملے، سواری ملے یا نہ ملے. لیکن اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کتنے پکے. تو میرے باتوں سے ہمارے اجتماعات یہ اسی لیے ہیں. ایسا نہیں کہ سب ہے ہاں سر ایک جلسہ ہو رہا ہے اور واضح نصیحت ہو رہی ہے اور سن کے چلے جائیں. اس کے لیے نہیں جوڑا گیا. یہاں جما کر جو ہے دوستوں بتا کہ یہ بات سمجھانا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے اور دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں. کیا اوروں کی طرح کھا پی کے جو ہے دنیا سے چلے جائیں؟ کچھ بچے پیدا کرے، کچھ بلڈنگیں بنا دیے، کچھ کار لے لیے، کچھ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرے اور چلے گئے. ویسے تو بہت لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ایک مسلمان حضور کا امتی یہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ تو میرے بھائی دوستوں، آج ہم مقصد کو بھول گئے. تو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے یہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. ہاں، مقصد کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہم آئے ہیں. جیسے پہلے بتایا، روح آئی ہے وہ معلوم نہیں، جائے گی کب معلوم نہیں. بولو پرسوں کسے معلوم تھا حضرت مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو جائے گا؟ وہ معلوم نہیں کب جائے گی. یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل سے دوستی ہو گئی. اسرائیل سے پوچھا کہ بھائی تم ایک دم امیڈیٹ آ جاتے ہو یار، سڈن کچھ نوٹس دے کے آؤ نا، کچھ بتا کے آؤ کہ لوگ تیاری کر لیں. کیوں آتے اسرائیل علیہ السلام؟ بولو بھائی، ڈرونوں کو یہاں کیا بھی آتے نہیں. وہ فکس ہے ڈیٹ اور ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے، انہی کی جان لینے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا کہ ارے اسرائیل، تمہاری ہماری بات ہوئی تھی، وہ تم نے کہا تھا کہ نوٹس دوں گے. ارے کرنٹ والا بھی نوٹس دیتا 15 دن کی، تم بغیر نوٹس کے آ گئے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میں 3 نوٹس دے چکا ہوں. کتنے؟
ارے بولو بھائی. یہ داڑھی میں سفید بال آنے لگے. کیا ہے؟ دیکھ لو ذرا آئینے میں جا کر داڑھی میں. اور دوسری نوٹس ہے کہ گھر میں پوتا آ گیا. اسے پوچھا بچے کو، گھر میرا بول رہا ہے. ارے اتنی محنت سے دادا بنایا، محنت کر کے خرچ کر کے وہ کر کے، وہ گھر کیا بول رہا انہیں؟ ہاں میرا بول رہا ہے. کیا آپ خالی کیجئے. اب تو اب آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں. یہ برتھ میرا ہے، ریزرو ہو گیا. RAC میں آ گیا، معلوم نہیں کب آگا کبھی آگا. اور تیسری بات بتائی کہ ہے صاحب بتا کہ ہے، ہاں صاحب کمر بیٹھ گئی، گڑگے بیٹھ گئے، وہ ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. یہ ہے یہ نشانیاں ہیں. کس کی؟ ارے بولو بھائی. یہ نشانیاں. تو میرے بات دوستوں، دنیا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. آئے ہیں جانا ہے. ہاں آئے ہیں جانا ہے. لیکن میرے بات دوستوں کیا لے کے جائیں گے؟ اس کے لیے محنت کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور پھر دنیا سے ہم لوگوں کو کیا لے کے جانا ہے. تو یہ دعوت کی محنت، ہاں ایک محنت ہے، محنت کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اور یہاں آیا ہوا مجمع، ہاں ہر ایک آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ایک ایک آدمی کے پاس کتنے بار لوگ گئے ہیں. ابھی بتا رہے تھے تقریباً 250 جماعتیں ہاں پورے ضلع میں کام کی ہیں. 250 جماعتیں میں 10-15 آدمی بھی اگر ہے تو 4000 آدمی تقریباً پورے ضلع میں کام کرے ہیں. 4000 آدمی 3-4 مہینوں سے جو کام کیے ہیں، ان کے بھی ہاں صاحب کاروبار دھندے ہیں، ان کے بھی اچھے ہیں، ان کے بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی تقاضے ہیں. لیکن بات سمجھ میں آ گئی، ایک ذمہ داری ہے. ہاں صاحب کہ ہے ذمہ داری کے اعتبار سے ہاں صاحب کہ ہے چلے پھرے محنت کرے. ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں صاحب کہ رات کو ہاں سونے کے اعتبار سے مچھر ہے، وہ ہے، سردی ہے، گرمی ہے. لیکن ایک ذمہ داری تھی، اجتماع کی ذمہ داری تھی. ہاں صاحب بڑوں کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور اس کے لیے جو ہے دوستوں چلنا پھرنا ہوا. ہاں صاحب محنتیں ہوئی. پھر محنت کے بعد ایک بڑی زبردست قربانی کے بعد، ایک جان مال لگانے کے بعد یہ مجمع جو ہے آیا ہے. ایسے نہیں آیا کہ پوسٹر پر، اعلان پر. اور جنہوں نے محنت کی ہے ان کا کوئی غرض نہیں ہے. کبھی آگے ایک 10 روپے کی رسید پھاڑے آپ کے پاس تبلیغی جماعت کے اعتبار سے؟ بولو اگر ایسا ہوا تو بیجاپور میں بولو بھائی. اپنے گاڑے پسینے کی جب کہ کمائی لے کے آئے ہیں. ہاں لوگوں کے پاس چلے پھرے، بے طلب لوگوں کے پاس ہاں کہ بے غرض ہو کر جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے. اور انبیاء علیہ السلام یہ بتاتے تھے ہاں سمجھ کے ہاں تمہارا جو ہے کہ تمہارا کوئی شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے جزاک اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے پاس نہیں. اسی نقل و حرکت کے ذریعے سے میرے بھائی دوستوں محنتیں ہوئی ہے، یہ مجمع آیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آنے کو بہت بہت قبول فرمائے. اور یہ ہمارا جو ہے پنڈال میرے بھائی دوستوں جو ہے کہ کوئی یہ دیکھنے کے اعتبار سے کپڑے کا پنڈال ہے، لیکن یہ ہے مسجد کا بدل ہے، رحمتوں کا پنڈال. اتنی بڑی مسجد ہمارے پاس نہیں ہے کہ بڑے مجمع کو ہاں سب کہ جما کے ہر تفصیلی بات جو ہے کہ ان کے سامنے بات رکھیں. اس کے لیے جو ہے کہ پنڈال کا انتظام ہوتا ہے. یہ جو پنڈال کا اور انتظام کا نام اجتماع نہیں ہے. بات سمجھائی جاتی ہے، ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے. تو میرے بھائی دوستوں ہم جو ہے اس میں پہلے سے آئے ہیں، اللہ بہت بہت قبول فرمائے. تو اب یہ 2 دن ہم جو ہے دوستوں جو ہے بتایا کہ اس طرح اس میں پنڈال میں وقت گزار
گزارے جیسے ہم اپنے مسجد میں وقت گزارتے ہیں. مسجد کا بدل ہے. اللہ کی رحمت ہے. ہاں صاحب ہاں صاحب اس میں مسجدوں پہ اتریں گی. اس لیے مسجد کو جانے اندر داخل ہونے والے کو دعا پڑھنے کو بولتے ہیں. کیا دعا پڑھتا ہے؟ بولو بھائی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں تیرے گھر کو آیا ہوں، رحمت کے دروازوں کو کھول دے. گویا رحمت نازل ہوتی ہے اور یہاں آئے ہیں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے. دنیا میں تو زحمتیں ملیں گے. ترکاری کے مارکیٹ میں جاؤ ترکاری ملے گی. میڈیکل اسٹور میں جاؤ دوائیں ملیں گی. گوشت کی مارکیٹ کو جاؤ گوشت ملے گا. مسجد کو آئے تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی. تو یہ مسجد کا بدل ہے اور 2 دن یہاں ہم لوگوں کو رہنا ہے. اب یہ 2 دن ہاں بتایا ادھر ادھر کی بات نہ کریں. زندگی لگی ہے ادھر ادھر کی بات کرنے میں، دنیا کی بات کرنے میں. ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے. وہ بتاتے تھے میواتی مل گئے تو بھینس کی خرید پوچھتی کرتے. ارے تیری بھینس کیسی ہے؟ ہاں کتنا دودھ دے رہی؟ تو ہم لوگ مل گئے تو کیا بولتی؟ کاروبار کی کیسے چل رہا ہے کاروبار؟ داماد کیسے ہیں؟ بیٹا کیسا ہے؟ تو دوستو جو ہے یہ 2 دن ہمارے ہاں اس پر نہ گزرے. ہمارے ہاں ہسکوٹے کے قریب میں ایک بنگلور کا اجتماع ہوا، دوسرا اجتماع. تقریباً 100 ایکڑ زمین پر. وہ مسلمان صاحب کی تھی. اب بنگلور میں 100 ایکڑ زمین رکھا سنے کیسا رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو ہے ہاں صاحب کے اجتماع میں آئے تھے. اب کسی نے ان کو فون کیا تو فون گھر میں تھا. اور گھر والی جو ہے اٹھا کے کہنے لگی نہیں وہ اجتماع میں گئے ہیں، فون یہاں رکھ کے چلے گئے. اور تلاش کیا تو کہیں نہیں ملے. معلوم ہوا کہ جنرل اس میں پبلک میں بیٹھے ہیں. ہاں کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کم سے کم 2 دن ایسے گزارے ہیں. اس کے لیے میرے دوستوں یہ 2 دن ہمارے ایسے گزرے ہیں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے. یہاں تذکرے ہو تو ہاں تب دین کے تذکرے، ایمان یقین کے تذکرے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے تذکرے. ادھر ادھر کے نہیں. باتیں تو بہت ہو گئی، زندگی اس میں گزر گئی. تو پھر ان فکروں کے ساتھ ہم گزاریں گے تو پھر جو ہے دوستو اس کی نورانیت الگ ہوگی. اور پھر یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں گے. اجتماع میں آ کے ہاں کچھ لے کے جائیں گے، ارادے، عزائم. تو اس کے لیے بھائی دوستو ہم جو ہے پہلے سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آنے کو بہت قبول فرمائے. اب مجمع آئے گا، کل تک آپ دیکھیں گے پنڈال بھر جائے گا. ناکافی ہوگی جگہ، ہاں ناکافی ہوگی جگہ. تو ہم گویا جو ہے پہلی صف کی طرح ہیں. کیا ہے بھائی؟ ہاں ہمارے یہاں دعوت میں یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آ گئے وہ میزبان ہیں. کیا ہے؟ ارے بولو بھائی. میزبان کا مطلب یہ کیا بھائی ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دیے، کھانا کھلاؤ، وہ کرو یہ کرو. نہیں، اس کا ماشاءاللہ انتظام کرنے والے بہت اچھا انتظام کرے ہیں. کھانے کے زون لگے ہیں، انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عملوں میں ہم جڑ کے رہیں. اگر ہم پہلے سے جو ہے دوستو ان فکروں میں عمل میں جڑ کے رہیں گے، آنے والا مجمع بھی ہاں صاحب اسی طرح رہے گا. جیسا پہلی صف ہوتی ہے، دیکھیں نہیں امام صاحب کیا دیکھتی؟ بولو بھائی. سب کو دیکھتے بھائی درست کر لو، دیکھو پیچھے جاؤ ذرا، آگے آؤ. نہیں، پورے صفوں کو دیکھتی، پہلی صف کو دیکھتی. تو پہلی صف ٹھیک ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اس کے بعد والی ہاں سمجھے کہ وہ پہلے ہاں سمجھے کہ پورا ہو جائے. تو اس طرح جو ہے دوستو اسی طرح ہم پہلے سے آگے ہیں. اللہ نے لایا، ہاں اللہ نے لایا، پہلے سے آ گئے ہم. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والا مجمع بھی ہاں عملوں میں جڑے. اس کے لیے ہم جو ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ ہاں سمجھے کہ عملوں میں جڑ کے رہیں.
نماز کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں وہ جو ہے گناہوں کا کفارہ، اس کے پر اجر ملتا ہے. تو دعوت کے کام میں جو ہے آگے بڑھیں گے، آگے آ جائیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا اس کا. تو یہاں 2 دن صاحب کہ ایمان یقین کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، آخرت کی باتیں ہوں گی، ذمہ داری کی بات سمجھائی جائے گی. تو اس کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہے ان مجلسوں میں اہتمام سے بیٹھنا، اور پھر انفرادی وقت میں اسی کے تذکرے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بات کر رہے ہیں تو اسی کی بات ہو کہ کیا ہوا جماعت میں جانے کا، کیا ہوا، کیا ارادہ کیا آپ نے یہاں آ کے. ارے ایسی مبارک مجلسوں میں آ کر ایسی دین کی باتیں سن کر صبر کہ اگر ہمارا ارادہ نہیں ہوا تو پھر وہ کون سا دن آئے گا ارادہ کرنے کا؟ کون سا دن آئے گا ارادہ کرنے کا؟ ایک موقع، سالوں سے ارادہ کرتے رہ گئے لیکن جانے کا موقع نہیں آیا. اس کے لیے دوستوں جب بتا ہاں بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، وہ بتا کہ دل کے کان سے بیج زمین میں جاتا ہے تو پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر فصل آتی ہے. اسی طرح جو ہے بات اندر اترتی ہے تو پھر وہ عمل میں آتی ہے. ہاں اندر، دل کے اندر اتارنے کی بات ہے. اسی لیے بتایا کہ ایک سوئی کے ساتھ جو ہے بتا کہ صاحب عملوں میں جڑ کے رہنا، بیٹھنا. تو پھر انشاءاللہ جو ہے دوستو بعض اوقات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے فیصلے، ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ جو نور جو ہے دوستو ہدایت کا اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں میں داخل کرتے ہیں، پھر اندھیرے چھڑ جاتے ہیں، گمراہیوں سے نکل آتا آدمی، اندھیروں سے نکل آتا ہے. اب ہمارے ساتھ وہ ماشاءاللہ ماسٹر آ گیا ہے. کون؟ اللہ جس کو دشمن کہا اسے دوست بنا لیا ہم لوگ. کون؟ ارے بولو بھائی، ایک تو نکلنے دیتا نہیں، نکلے تو یہاں جو ہے بتا کہ جمنے دیتا نہیں، ہمارے پاس اٹھا کے لے جاتا ہے. ہمارے آنے سے پہلے یہاں آ کے رہتا ہے. اللہ فری کر دیا اسے، ویزا فری، پاسپورٹ فری، کھانا فری اور سب خرچ فری سب. ہمارے آنے سے پہلے یہاں ویلکم ویلکم، آئیے، خوش آمد. اب آ گئے. اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم یہاں بیٹھے تو اٹھا کے لے کے جاتا ہے ان وقت میں، کبھی پیشاب کے بہانے، کبھی کسی کے بہانے، کبھی کسی کے بہانے. اور ماشاءاللہ آج کل تو موبائل کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، ایسا جو ہے بتا کہ جو ہے موبائل کا ماحول بن گیا. اب ہم لوگ ابھی آ رہے تھے، یہ بکریاں چرانے والا، بکریاں پورے روڈ پہ آ گئے. وہ دیکھے تو موبائل میں بات کر لیں گے. ارے بولو، گاڑیاں ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے، وہ بکریاں روڈ پہ ہیں، اب انہیں موبائل پہ بات کرنا. یہ اجمیر لی کرو. ہلو کو تو چلو، بیٹھا ہے، ہلو کو تو. حالانکہ دین کے بارے میں یہ بات ہونا تھا. اما عائشہ فرماتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے تھے، ہم بیٹھتے تھے اور اذان ہوتی تو ایسا چلتے تھے گویا ہم لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں تھے. ہماری گاڑی ریورس ہو گئی. تو 2 دن کے لیے موبائل آف کر ڈالو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایک سوئی جتنا آدمی طرف کے ساتھ سنے گا اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. طرف پہ ملتی ہے عطا اللہ کی طرف سے. بادب بامراد، بادب بانصیب. تو ادب کے ساتھ، ہاں صاحب غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ. دوستوں یہ سب فیصلے کرانے کی چیزیں ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے اور پھر یہاں سے ہم کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. کچھ ارادے، کچھ عزائم، کچھ بدلی ہوئی زندگیاں.
वरना वही होगा, आना जाना हो जाएगा। तो कहां गए थे, काम ही नहीं, क्या लाए क्या भी नहीं। इज्तिमा पे इज्तिमा जारी, हाँ सब हर साल जारी, लेकिन कोई बदली हुई जिंदगी नहीं। दीन जिंदगी का नाम है। यहां दावत और तबलीग से कुल पूरा दीन, पूरी जिंदगी में आने की दावत दी जा रही है। चंद अमलों का नाम दीन नहीं है। चंद अमलों का नाम दीन नहीं है कि नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, हज कर लिया, नहीं, ये तो चंद अमल है। अमलों का मजमुआ, एक पूरी जिंदगी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो है दीन, कामिल दीन दिया है, अपना पसंदीदा दीन दिया। पिछले उम्मतों को जो दीन मिला था वो कामिल नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया। एक बड़ी नियामत इस उम्मत को मिली। और फिर अल्लाह के वादे जितने हैं वो कामिल दीन पर हैं। ये कामिल दीन जिंदगी में आएगा दोस्तों, जहां बताया उसकी बरकतें दुनिया में आएंगी, देखेंगे। दुनिया में उसका नफा मिलेगा, उसकी बरकतें मिलेंगी, बदला तो आखिरत में मिलेगा, लेकिन उसकी बरकतें दुनिया में, चैन, सुकून, इत्मीनान, प्यार, मोहब्बतें, हमदर्दियां। आज इनफरादी जिंदगियों में कहीं ना कुछ दीन है, लेकिन इज्तिमाई जिंदगियों में दोस्तों जब तक दीन नहीं है। तो इस मुबारक मेहनत के जरिए से हाँ साहब एक इज्तिमाई जिंदगी, उम्मत की एक इज्तिमाई जिंदगी, उम्मत का एक माहौल, दीन का माहौल बने। किताबों में लिखा है हाँ, दीन का माहौल अगर है तो दीन पर चलने में आसानी। और साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे आज पूरी दुनिया में बेदीनी का माहौल, बेदीनी पर चलना बहुत आसान। खुल्लम खुल्ला अल्लाह के अहकामात तोड़े जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला हुजूर के तरीके छोड़े जा रहे हैं, सुन्नतों के खिलाफ जिंदगियां चल रही हैं, बहुत आसान हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मेहनत के साथ, कुर्बानियों के साथ, जब कुर्बानियां दी गई थी, मेहनतें हुई थी, जान माल लगाया था, एक मुबारक और पाकीज़ा माहौल बना था। कैसा माहौल? मुनाफिक की हिम्मत नहीं होती थी जमात की नमाज छोड़े। अल्लाहु अकबर। उस माहौल में दीन पर चलना आसान। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द और क्या औरतें, छोटे छोटे बच्चे जो है एड़ियों के बल खड़े हो जाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें जो बताया कबूल कीजिए। अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए वहां कोई लड्डू नहीं बंटते थे। एक माहौल था कुर्बानियों का, अल्लाह के रास्ते में चलने का माहौल। औरतें नाच करती थी कि मैं कल क़यामत के मैदान में हाँ अब 4 शहीदों की मां कहलाओ। घर में मरते तो जो है हाँ तब बच्चे रोते कि हमारे अब्बा जो है कि घर में मर रहे हैं। आज जान छुड़ाने का माहौल हो गया। हाँ, जरा बच गया तो खुश हो जाता है, चलो सब बच गए। तो इसके लिए भाई हाँ, इसके लिए इसका इरादा करो कि जितना मजमा यहां आया है ये सब अल्लाह के रास्ते में जाए। अभी बता रहे थे बांग्लादेश में इज्तिमा हुआ, कारगुजारी में बता रहे थे 6000 जमातें निकली गए। अरे कितने लोग आ रहेंगे अंदाजे? ಒಂದು ಜಮಾತ್ ನಾಗ 15 ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? बोलो भाई 1 लाख आदमी कहां गए? अरे बोलो जी, घर को जमात में गए 1 लाख आदमी। अल्लाहु अकबर। बाज इज्तिमात में हम लोग गए थे, अभी हम बारबुडास गए थे, वहां हमारे हाफिज पटेल साहब आए थे। वो बता रहे थे हमारे यहां तलबा का जोड़ हुआ इज्तिमा, 300 जमातें तलबा की गई थे इंग्लैंड से। 300 जमातें। हाँ, परसेंटेज हो कि हमारे इज्तिमा में जो जमा हुए थे हाँ 10% और 20% लोग अल्लाह के रास्ते में गए हैं। इंशाअल्लाह आएगा वो जमाना, देखेंगे आप।
لیکن قربانی محنتیں تو اس کے لیے سب ارادہ کرو انشاءاللہ سب اللہ کے راستے میں چلیں گے انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے. اب بھائی دوستو جو ہے جیسے میں بتایا کہ ہم پہلے سے آ گئے ہیں. اب آنے والا مجمع ہمارا مہمان ہے. اب یہ مجمع کو سنبھالنے کے لیے کہ کچھ انتظام کی جماعتیں چاہیے, کچھ لوگ چاہیے, تاکہ آیا ہوا مجمع جس مقصد کے لیے بلائے ہیں اس مقصد میں بیٹھ کر صاحب کی فکروں کو لے کے جائے. ہاں ایک مقصد کے لیے بلائے کہ وہ مقصد میں آئے, وہ مجمع بیٹھے, بات سنیں. تو اس کے لیے جو ہے ایک جماعت تشکیل کی جماعت کہ آنے والے مجمع سے بات ہو, کوئی ایک آدمی بھی مجمع میں ہمارے جب تک مجمع میں خالی نہ رہے, ہر ایک سے بات ہو. تشکیل ایک کام ہے, ہمارے ہاں بات کر کے چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ بات کر کے لوگوں کو تیار کر کے اس کے جذبات بنا کے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. جب تک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا دوستوں زندگی بدلتی نہیں. 50 بار آدمی جو ہے بیان سنے اجتماع میں آئے لیکن زندگی بدلتی نہیں. زندگی بدلتی ہے اللہ کے راستے میں جا کر محنت کرنے سے, قربانیاں دینے سے, ہاتھ پیر مارنے سے زندگی بدلتی ہے. اس کے لیے یہ کوشش کی جائے کہ آنے والا مجمع اس ہر ایک فرد سے جب تک بات ہو جائے. کوئی ایک آدمی بھی صاحب ایسا نہ ہو جس سے بات نہ ہو. اس کے لیے تشکیلی جماعت. تشکیلی جماعت کا مطلب وہ مجمع میں پھیلی ہوئی بیٹھی اور وہ تشکیل کرے, لوگوں کو تیار کرے. گھنٹہ بھر بات ہوتی ہے یہاں, لوگ بات سنتے ہیں, دل میں بات آتی ہے, جذبات بنتے ہیں. اب ان کو جو ہے ذرا سا صاحب ترغیب دے کر تیار کرے تو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے 2 بول ساتھی چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے ہر زون میں پہلے سے جماعتیں بنی, پہلے سے ماشاءاللہ طے کرے ہیں. وہ احباب جو پہلے سے طے کریں, وہ جو چلتے پھرتے مسجدوں میں تشکیلیں کرتے ہیں, وہ باہر کی جماعتیں, اور جو جماعتیں محنت کری اس میں ماشاءاللہ ذمہ دار قسم کے ساتھی جو محنت کیے ہیں, صاحب تشکیلوں میں چلے ہیں. ایسے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں تشکیل کے اعتبار سے. ہر زون میں ماشاءاللہ آپ کے جو ہے 34 زون ہیں. اگر ایک ایک زون میں صاحب تک 10 آدمی بھی ہیں تو 300 350 آدمی ہو گئے. ہر زون کے ساتھی, ہر زون کے تشکیل کے ساتھی ہر کھڑے ہو جائے. ہر جگہ ماشاءاللہ تشکیلی جماعتیں بنی ہیں. کھڑے ہو جائیں. دیکھو اور دیکھو, وہ ماشاءاللہ مجمع آیا ہے. چل پھر کر لوگوں کو تیار کرنے والے, چلے میں تیار کرنے والے, 4 مہینے میں تیار کرنے والے, اور بات کرنے والے, ایسے ہر زون سے, ہر تعلق سے, ہر زون سے ساتھی کھڑے ہو جائیں. اور دیکھو بیجاپور شہر کے حلقوں سے ماشاءاللہ 15-20 حلقے ہیں تمہارے. ہر حلقے سے 5 آدمی تھے تو 100 آدمی بیجاپور کے ہو گئے. دیکھو اور دیکھو اور ارے سمجھ میں دیر کرڑ میں بولنا کیا. تشکیل ماڑو یہ دل رہی, کھڑے ہو جاؤ. دیکھو اور ذرا ساتھیوں کو دیکھ لو, اپنے مسجد کے ساتھیوں کو دیکھ لو, زون کے ساتھیوں کو دیکھ لو, حلقے کے ساتھیوں کو دیکھ لو. کون تھے تشکیل میں؟ یہ لوگ کوئی نہیں تھے. ارے بیجاپور شہر کے, بیجاپور تعلقے کے, وہ ماشاءاللہ تمہارے تو انڈی ہے, زندگی ہے, آلمیل ہے, باگے واڑی ہے, کتنے جگہ کہ ہول سیل ہے تمہارے. 34 زون ہیں. یہ کالیں گے بھائی کو. اچھا دیکھو بھائی یہ سب یہاں اس طرف چل جائے. رومال ہلاری دیکھو ہمارے سراج صاحب بنگلور کے, یہاں چلے جائیں. ادھر آ جاؤ, ایسے درمیان میں سے آ جاؤ. اچھا بھائی دوسرے لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں, اگر آپ نہیں جا رہے تو بیٹھے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے ہماری یہ جماعتیں مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہے چھٹی کر دی جائے. آپ کا خیال رکھیں ماشاءاللہ, انتظام والے بھی رکھیں, ہم لوگ بھی رکھیں. آ جاؤ پہلے. دیکھو بھائی یہاں کھڑے تھے نا, کہاں وہ تشکیل والے, ادھر تشکیل والے آ جاؤ ذرا, اور ادھر چلے جاؤ بھائی تمہیں. آ جاؤ ماشاءاللہ. یہ کیا بیچ میں تشکیل والے جاری نہیں, کھانے والے جاری سب. ارے بیٹھو تھوڑی دیر.
اچھا بھائی، ایک جماعت اعمال میں جوڑنے کی، یہاں جیسے میں بتایا شیطان آیا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے، ادھر ادھر چلے گئے، کبھی جو ہے کھانے کی زون کی طرف چلے گئے، کبھی بازار طرف چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، ادھر ادھر کی باتوں میں رہ گئے. ان کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ تین آدمیوں کی جماعت بنا کر جیسے گشت کر کے لوگوں کو جوڑتے ہیں، اس طرح جو ہے ان کو مجلس میں جوڑیں. جوڑنا بھی ہے، خود جڑ جانا بھی ہے. صرف جوڑنے کا کام نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں. تو ایسے ساتھی جو ہے مجمع کو جوڑنے کے اعتبار سے ساتھی جو حلقوں میں اور زون میں اور اپنے تعلقوں میں جو طے ہوئے ہیں، ایسے کے ساتھی کھڑے ہو جائیں. بھائی اگر جماعتیں ہیں تو باہر کی جماعتیں بھی ماشاءاللہ مناسب ہوتی ہیں. جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہاں وہ احباب بھی کھڑے ہو جائیں. جوڑنے والے کہاں ہیں؟ ارے کیا ہے وہ؟ کہاں ہے؟ صحیح وہ ہو گئی. اور بولو بھائی، کہاں ہے ساتھی جوڑنے والے؟ بھائی جو کھڑے ہو جائے. مجموعہ جوڑنے والے ہر زون کے ساتھی جو طے شدہ ہیں، ہر تعلقے سے زون سے آئے ہوئے ہیں، ہر زون اور تعلقے سے آئے ہوئے ہیں، مجموعہ جوڑنے والے اس طرف آ جائیں. آ جاؤ جوڑنے والے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جوڑنے والے اس طرف آ جائیں. آپ کی سیدھے طرف پنڈال کے یہاں آ جائیں ذرا. مولانا ہے، ادھر آ جاؤ. یہاں مولانا ابوبکر صاحب ہیں، ان کے پاس آ جائیے پورے ساتھی. آ جاؤ جوڑنے والے ماشاء اللہ. دیکھو آ رہے مجمع آ رہا ہے. تفکر والے اس طرف چلے جائیں. یہاں پہ ذرا سلو موونگ ہے.